دیکھو آج میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے نبیوں سے، ولیوں سے، اسباب کے بغیر دعائیں مانگنا جائز ہے۔ تو دیکھو قرآن میں اللہ رب العزت نے جتنی بھی دعائیں ذکر کی ہیں، خواہ وہ کسی پیغمبر کی مانگی ہوئی دعائیں ہوں یا وہ دعائیں ہوں جو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا کر نازل فرمائی ہیں تاکہ اللہ کے بندے اسی انداز میں اللہ سے دعائیں مانگیں، اور ایسی بہت ساری دعائیں ہیں۔ اگر آپ ان ساری دعاؤں کو اکٹھا کریں اور دیکھیں تو ایک بھی دعا آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا گیا ہو۔ یا تو ان دعاؤں کے شروع میں اللہم کا لفظ ملے گا، یا ربنا کا لفظ ملے گا، یا ربی کا لفظ ملے گا۔ اسی طرح احادیث میں جتنی بھی دعائیں آئی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں مانگی ہیں، جن کو مسنون دعائیں کہا جاتا ہے، یا صحابہ کرام نے مانگی ہیں، اگر آپ ان ساری دعاؤں کو دیکھیں گے نا تو ان میں سے ایک بھی دعا آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا گیا ہو۔ یا تو شروع میں اللہم کا لفظ ملے گا، یا ربنا کا لفظ ملے گا، یا ربی کا لفظ ملے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ بھی نبیوں کو، ولیوں کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، ان سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، تو اگر یہ عمل جائز ہوتا تو کیا صحابہ اکرام نے نہیں کیا ہوتا؟ اور اگر صحابہ اکرام نے ایسی کوئی دعا مانگی ہوتی اللہ کے علاوہ کسی اور سے تو ان کا ذکر قرآن و حدیث میں ضرور آیا ہوتا۔ لیکن احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیے، ایسی ایک بھی مثال آپ کو نہیں ملے گی جس میں صحابہ اکرام نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں مانگی ہوں ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں، یا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو۔ ایک بھی مثال آپ کو ایسی نہیں ملے گی۔ اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی صحابہ اکرام بہت اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کسی اور سے مانگنے کی، یہ تو ہمیں ضرورت ہے۔ یا نبی علیہ السلام تو نبیوں کے سردار ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ضرورت ہمیں ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر مجھے بتاؤ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو، ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہی فرقہ کامیاب ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پر ہوگا۔ تو صحابہ کا طریقہ تو یہ نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگے، نبی کا طریقہ تو یہ نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے، دعائیں مانگے۔ تو جب نہیں تھا تو پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اسباب کے بغیر کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، ان سے دعائیں مانگنا، یہ جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز و حرام ہے، شرک ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔